سے میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی ہم روزہ رکھتے ہیں تو بالکل ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو دیکھیں، میں گزارش یہ کروں کہ اسلام کے اندر جو شریعت کا مزاج ہے، جو اسلام کا مزاج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایام ہیں وہ مقرر ہیں۔ وہ مقرر کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ بھئی ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اور تمام کے تمام مسلمان پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس میں آخری عشرہ ہے، اس کے اندر طاق راتے ہیں، اور اس میں پھر ہم جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو اور پھر اس کے علاوہ جو والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں، 10 دن، عشرہ ذی الحجہ، اور پھر یوم عرفہ کا دن، تو یہ ساری دن جو ہیں، جمعہ کا دن، یہ سب دن یہ مقرر ہیں، شریعت ہیں، دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا، اللہ کے رسول نے ان کو مقرر کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ باقی 9 اور 10 محرم سوائے روزہ رکھنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے دن اپنے جو بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، اور اچھی ان کا خیال رکھو، ان کے اوپر پیسے خرچ کرو، تو پورا سال اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں فراخی عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ باقی یہ جو، اور ان 2 دنوں کے اندر، یعنی 10 محرم کے دن جو واقعہ کربلا پیش آیا، تو واقعہ کربلا ایک سانحہ ہے، اور اس کو ہم مسلمان بالکل کتابوں میں موجود ہے، ہسٹری میں موجود ہے، اور ہم اس سانحہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ ہم جو قوتیں اس میں شامل تھی، جو اس کی اعلیٰ کار تھی، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو بس باقی اجتماعی طور پر تو اس کا کوئی، یعنی شریعت کے اندر تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس دن یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور اس وقت اس طرح تو پھر جب غزوہ احد ہوا، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ شہید ہوئے، تو پھر ان کے دن بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر ہوا تو بدر کے شہداء، پھر اور غزوات کے شہداء، تو پھر اب تو یہ تو پھر سال کے ہر دن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا۔ اچھا، یہ بات کرنے سے میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نیچا کر رہا ہوں، واللہ ایسی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ جنت کے سرداروں میں سے نوجوانوں کے سردار ہیں وہ، اور ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑا احترام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی ہم ان سے محبت نہیں کرتے، بالکل ہم کرتے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا مقام اور ان کی بہت بڑی عزت ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ کوئی اجتماعی طور پر اہل سنت کے ہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور کوئی ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو بھی سلسلے شروع ہوئے ہیں وہ یہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی مقابلے کے اندر شروع ہو گئے، لیکن ایسا کوئی وہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ محرم کے مہینے میں کوئی ایسا پروگرام رکھتا ہے، اور اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، ان کے اور ان کی جو کاوشیں ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، ان کو پیش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ واقعہ کربلا کا تذکرہ اگر کرتا ہے، اس کا پس منظر بتاتا ہے، اس کی پوری، تو وہ تو اجازت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بالکل ہم سب کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کی جو حقائق ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہونے چاہیے۔ تو لہذا اس حوالے سے بڑا ایک یہ اہم موڑ ہے۔ باقی حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ سب سے افضل اس امت میں کون ہے؟ انبیاء کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر اہل بیت عظام، اور پھر صحابہ کرام ہیں، اور پھر ان چاروں کے بعد جو صحابہ کرام سے سب سے افضل اہل بیت عظام، اور ان میں پھر اہل بیت عظام کا مقام اس لیے بڑھ کر ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی ایسے کوئی، اور یہ جو چیزیں لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں نا کہ بھئی کالے کپڑے پہننا، اور یعنی میں خوشبو نہیں لگاؤں گا، میں کنگھی نہیں کروں گا، میں دانت صاف نہیں کروں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اچھا،
اور میں جو ہے وہ نہاؤں گا نہیں، میں ننگے پیر چلوں گا، اور میں جو ہے وہ سوؤں گا نہیں، اور میں نکاح نہیں کروں گا، میں کوئی خوشی نہیں بناؤں گا، یعنی کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوگی، تو یہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ان حضرات سے متاثر ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق تو اہل سنت والی جماعت سے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک